بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے ان میں مقامی حکومتوں کا بہت بنیادی رول ہے، اور جتنی بھی ماڈرن جمہوریتیں ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں تو مقامی حکومتوں یا اس کو جو آپ لوکل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، ان کے بغیر ترقی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نو ڈیموکریسی وداؤٹ لوکل ڈیموکریسی، مطلب ہے مقامی جمہوریتوں کے بغیر جمہوریت کا تصور ہی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ریاست لوگوں کے ڈور سٹیپ پر موجود ہو، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے اس کو میلوں سفر نہ کرنا پڑے، بلکہ اس کو اپنے گھر کی دہلیز پر قریب ہی کوئی ریاست کا نمائندہ، کوئی حکومت کا نمائندہ موجود ہو تاکہ وہ اس کی داد رسی کر سکے، اس کا مسئلہ حل کر سکے۔ جس طرح مرکزی حکومت ہوتی ہے یا صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن مقامی حکومتوں کی رسائی چونکہ نچلی سطح تک ہوتی ہے تو اس کے ذریعے عوام کے مسائل تیزی سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1973 کے آئین میں جو ہماری جو اسمبلیاں تھیں یا ہمارے جو رہنما تھے، جو ممبر تھے پارلیمنٹس کے، جب وہ آئین تشکیل دیا جا رہا تھا تو انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مقامی حکومتوں یا لوکل گورنمنٹ یا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ ہمارے آئین کے آرٹیکل کو 32 کو دیکھ لیں، اس میں بھی مقامی حکومتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بھی کیا گیا کہ معاشرے کے جتنے طبقات، بالخصوص جو ایسے محروم طبقات آپ کہہ لیں جن میں خواتین ہیں، پھر اقلیتیں ہیں، اس کے علاوہ کسان ہیں، مزدور ہیں، اب ہمارے لوکل گورنمنٹ میں اس میں نوجوان بھی ہیں، تو ان کی شرکت کو بھی یقینی بنانے کا کہا گیا ہے، اور ریاست کے جو کام ہیں ان کو تیزی سے سر انجام دینے کے لیے بھی ڈی سینٹرلائزیشن یا اختیارات کی نیچلی سطح تک منتقلی کی بات کی گئی ہے۔ یہ تو آئین میں شروع سے جو ہے یہ چیزیں موجود تھی، لیکن بعد میں جب آئین 18ویں ترمیم کا اضافہ کیا گیا تو یہ ایک مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کی طرف سب سے اہم اور مضبوط قدم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک مضبوط شیلڈ مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے اگر آئین میں اس وقت موجود ہے تو اس کو آرٹیکل 140A کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 140A میں لکھا کیا گیا ہے؟ اس میں بنیادی طور سے یہ بات ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں تشکیل دے دیں، شیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ پابند ہے اس بات کی کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں تشکیل دیں گی، اور ان کو بلکہ ان کے منتخب نمائندوں کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات جو ہیں وہ تفویض کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی اختیارات مقامی حکومتوں کے ہیں وہ ان کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ استعمال کریں گے۔ 2012 میں جو ہے پھر ANP کی حکومت نے ایک نیا ایکٹ متعارف کرایا، لیکن اس پر عمل درآمد اس کے تحت انتخابات نہیں ہوئے، اور پھر 2013 کے انتخابات میں یہاں پر جب نئی حکومت آئی اس نے پھر ایک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے، وہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اس کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ متعارف کرایا۔ تو اس میں پھر جو ہے ولیج کونسلز اور محلہ کونسلز کی جو ہے یہ ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی۔ تو یونین کونسل کے جو زیادہ اختیارات تھے وہ جو ہے محلہ اور ولیج کونسلز کو منتقل ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یونین کونسل کی سطح پر جو ہے وارڈز جو ہیں وہ برقرار رکھے گئے، اور اس میں سے دو افراد منتخب ہوتے تھے علیحدہ علیحدہ۔ ایک ڈسٹرکٹ ممبر ہوتا تھا جو ڈسٹرکٹ کونسل میں نمائندگی کرتا تھا، اور ایک تحصیل ممبر ہوتا تھا جو تحصیل کونسل میں جو ہے اس ایریا کی نمائندگی کرتا تھا۔ نیا ایکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں امینڈمنٹ کی گئی 2013 کے ایکٹ میں، اور اسے لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کے نام سے جو ہے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اس میں پھر مزید تبدیلی کر دی گئی،
اور جو وہ تحصیل ممبر تھا اور وہ ڈسٹرکٹ ممبر جو ہے اس کو علیحدہ منتخب ہوتے تھے، وہ ختم کر دیے گئے، اور ولیج کونسلز کا جو چیئرمین ہے وہ جو ہے تحصیل کا بلحاظ عہدہ ممبر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز اس میں کی گئی ہے وہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ناظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ کونسل کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو انتظامیہ کا سربراہ ہے وہ اب ڈسٹرکٹ ناظم کی بجائے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوگا، اور جو صوبائی حکومت کے لینڈ ڈپارٹمنٹس کے جو ڈسٹرکٹ چیپٹرز ہیں ان کے ساتھ مطلب وہ اس کی ٹیم کے ساتھ وہ مل کر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا انتظامی نظام چلائیں گے۔ ہمارے زیادہ جو اس وقت بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ولیج کونسل یا جس کو ہم دیہی کونسل کہتے ہیں یا محلہ کونسل، نیبرہڈ کونسل جس کو کہتے ہیں، ان میں زیادہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی میں کمپوزیشن یا جس طرح مطلب ہے اس کی تشکیل یا کس طرح وہ بنتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ولیج کونسل یا محلہ کونسل میں 7 جو ہیں ٹوٹل ممبرز ہوں گے، ان میں سے 3 جو ہیں وہ جنرل ممبرز ہوں گے، اور جنرل ممبرز میں سے جو پہلے نمبر پر آئے گا وہ جو ہے وہ چیئرمین بنے گا۔ اس لیے اگر کسی کو خواہش ہے کہ میں اپنی ولیج کونسل یا محلہ کونسل کا چیئرمین بنوں تو اس کو سب سے زیادہ ووٹ لینے کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی، تب وہ جا کر چیئرمین بنے گا، اور اگر وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جائے تو وہ الیکٹ تو ہو جائے گا، منتخب ہو جائے گا، لیکن وہ صرف ممبر ہوگا۔ اس کے بعد اقلیت اگر کہیں پر وہاں پر ووٹ ہے کوئی درج ہے تو ایک نمائندہ ان کا جو پہلے نمبر پر آئے گا، جو بھی اقلیت کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ منتخب ہو جائے گا۔ اس طرح خاتون کی نشست کے لیے جو بھی لڑ رہے ہیں جو پہلے نمبر پر آئے گی وہ بھی منتخب ہو جائے گی۔ اس طرح جو مزدور کسان کی نشست ہے اس پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں تو پہلے نمبر پر جو آئے گا یا آئے گی وہ منتخب ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے نوجوان یوتھ اس کی نشست کے لیے بھی جو پہلے نمبر پر آئے گا یا آئے گی تو وہ بھی جو ہے اس پہ منتخب ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ نوجوان صرف وہ نہیں ہوگا کہ جو شکل سے نوجوان لگتا ہے، اس کی عمر 30 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے، جو 30 سال سے اوپر ہوگا وہ نوجوان کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں جو انتخاب ہے اس میں یہ مخلوط طریقے انتخاب ہے، اس میں مطلب ہے سب آبادی کے جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ جو ہے تمام نشستوں کے لیے اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ یہ اس کو مخلوط مطلب جداگانہ طریقے انتخاب نہیں ہے، مخلوط طریقے انتخاب ہے، سب اس میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ جو تحصیل لوکل گورنمنٹ جو ہے تحصیل کی حکومت ہے وہ تو حکومت نوٹیفائی کرے گی کتنی تحصیلیں ہیں، اس میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ہیں بھی۔ البتہ جو سٹی گورنمنٹ سے باقی اربن ایریا جس طرح پشاور میں انہوں نے 2 کو کیا ہے سٹی گورنمنٹ، اس کا حکومت جو ہے وہ پھر اعلان کرے گی باقاعدہ کہ کون کون سے اربن ایریاز جو ہیں وہ سٹی گورنمنٹس کہلائیں گی۔ ان کی جو کمپوزیشن ہے اس کا الیکشن تو دیکھیں اس میں صاف سب سے جو اہم بات ہے کہ یہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے یہ انتخابات، سیاسی جماعتیں اس میں باقاعدہ حصہ لیں گی اور اس کے ذریعے نیچے سیاسی جماعتیں مضبوط بھی ہوں گی تو وہ حصہ لیں گی اور پارٹیاں ان کو ٹکٹ جاری کریں گی۔ البتہ آزاد امیدوار جس طرح قومی و صوبائی اسمبلی کے اس میں الیکشن لڑتے ہیں اور بعد میں کسی سیاسی جماعت میں اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں، تو جو تحصیل کے جو چیئرمین ہیں اس کے الیکشن کے لیے جو ہے آزاد امیدوار بھی حصہ لے سکیں گے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ساتھ۔ اگر وہ پھر اس کے بعد کسی پارٹی میں شامل ہونا چاہیں تو اس کا بھی ایک پروسیجر الیکشن کمیشن میں وہ درخواست دے کر جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، جو تحصیل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ
اس تحصیل میں جتنی بھی ولیج کونسلز ہیں یا محلہ کونسلز ہیں ان کے جو بھی چیئرمین ہیں وہ بلیاز عہدہ اس تحصیل کونسل کے ممبر ہوں گے. البتہ جو ان کی مخصوص نشستیں ہوں گی تحصیل کونسل میں، جس طرح خواتین ہیں، اقلیتیں ہیں، یا اس کو ہم اب نان مسلمس کہتے ہیں، ہمارے ایکٹ میں اقلیت کی جگہ اس کو نان مسلم کہا جاتا ہے، یا پھر مزدور کسان ہے، پھر یوتھ کی نشست ہے. اس کے لیے جو ہے جو ولیج کونسلز اور محلہ کونسلز میں جو خواتین جو ہیں سب سے زیادہ ووٹ لے کر جو ہے منتخب ہوئی ہیں یا ہوئے ہیں، ان کی فیصدی کے حساب سے جو سب سے زیادہ ہوں گی وہ جو ہے تحصیل کونسل کے ممبر بنیں گی. لیکن وہ فیصدی کا اعلان جو ہے یا تعین وہ صوبائی حکومت اپنے کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرے گی. جو ولیج کونسلز ہیں اور جو ہماری محلہ کونسلیں ہیں ان کی استعداد کار اتنی زیادہ نہیں ہے. ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تحصیل ایڈمنسٹریشن، جو تحصیل لوکل گورنمنٹ ہے، یہ مختلف بلدیاتی امور کی انجام دہی کے لیے ان کے ساتھ ایک معاونت اور رابطہ جو ہے ان کے ساتھ رہے گا، اور ایک نگرانی بھی ان کی ہوگی. اس میں آپ کو ایک سادہ سا مثال دیتا ہوں. فرض کیا ولیج کونسل میں ایک چھوٹا منصوبہ تیار کرنا ہے، تو وہاں پر تو صرف ایک ولیج سیکٹری ہے، لیکن ادھر کوئی انجینئر نہیں ہے یا اور کوئی ایسا جو ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو یہ خدمات جو ہے وہ ولیج کونسل، محلہ کونسل جو ہے وہ تحصیل ایڈمنسٹریشن، تحصیل لوکل گورنمنٹ سے جو ہے وہ ان کو اس میں مدد فراہم کریں گی. اس طرح اکاؤنٹس میں آڈٹ اگر ان کا کرانا ہو تو آڈٹ جو ہے، اس طرح چیزیں جو ہیں وہ تحصیل جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کا آپس میں ایک جو ہے وہ کوارڈینیشن رہے گا. ایک تو جو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو چیئرمین ہے تحصیل کا، اس کے فرائض میں شامل ہے کہ جو دفاتر منتقل نہیں ہوئے تحصیل کو ان کی بھی وہ نگرانی کرے گا، وہاں پر وزٹس کرے گا، ان کا جائزہ لے گا کہ وہ لوگوں کو مشکلات، ان کے مسائل کے حل کرنے یا ترقی اور ڈیولپمنٹ کے کام کرنے میں کس طرح کے فرائض وہ اپنے سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کی ایک جائزہ رپورٹ جو ہے وہ تحصیل کونسل میں بھی پیش کرے گا، اور تحصیل کونسل میں تمام ممبران کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس پر بحث کریں، اور بحث کے بعد اپنی رائے کے ساتھ جو ہے وہ تحصیل جو چیئرمین ہے وہ اس کو اگر ضلع کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو ان کو بھیج دے گا، اور اگر ان کے ساتھ تعلق نہ ہو، صوبائی حکومت کے ساتھ ہو، تو وہ ان کو بھیج دے گا. اس کے علاوہ جو ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے تحصیل چیئرمین کا یہ کام ہے، جس طرح مویشیاں کی جو ہے یہ منڈیاں لگتی ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا، اور اس کے علاوہ مختلف خدمات کی فراہمی پر فیس وغیرہ جو ہے ان چیزوں کو ان کا نفاذ کرنا، یہ سب جو ہے اس کے فرائض اور اختیارات میں جو ہے. یا سزا کہیں پر دینی ہو تو وہ بھی ان کے مطابق جو ہے اس کے لیے ایکشن لینا یا جو کچھ بھی کرنا ہو وہ یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے. ایک اور اہم چیز جو ہے جو آپ دیکھ لیں اس کو، ہماری محلہ کونسل ہے اور ولیج کونسل ہے، تو اس میں ایک سیکٹری ہوتا ہے اور ایک چیئرمین ہوتا ہے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے. تو یہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ ان کے ساتھ ایک معاونت اور رابطہ کاری رکھے. میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر ایک ولیج کونسل نے ایک چھوٹا سا ترقیاتی منصوبہ بنانا ہے، کہیں نالی یا گلی کو پختہ کرنا ہے، یا کوئی اور کسی سپورٹس کے لیے کوئی چیز بنانی ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی گراؤنڈ وغیرہ، تو اس کے لیے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا چیئرمین صاحب وہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ معاونت کرے گی، ان کی نگرانی کا کام کرے گی. تو اس سے جو ہے ان کی استعداد کار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا جو ولیج اور محلہ کونسل سے. اس کے علاوہ جو تحصیل لوکل گورنمنٹ ہے، یہ چیئرمین صاحب اس کے انتظامی سربراہ ہیں. تو اس لحاظ سے جتنے بھی محکمے میں سرکاری افسران ہیں تو کہیں پر اگر ان کو کوئی ڈائریکشن جاری کرنی ہو تو یہ اس کے فرائض میں آتا ہے کہ وہ ان کو ڈائریکشن جاری کرے گا،
کہیں پر انضباطی کارروائی کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس کے اختیارات میں شامل ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ انضباطی کارروائی جو ہے وہ کرے گا، اور تاکہ وہ اپنے اختیارات اور وہ جو ہیں وہ فرائض جو ہیں صحیح طریقے سے قانون کے مطابق جو ہے سر انجام دے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام یہ ہے کہ اس میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو موجودہ مقامی حکومتوں کا نظام ہے، اس میں چیئرمین تحصیل کونسل جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے، اور یہ رول مزید اہم اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوگا، جو ایک بہت بڑے علاقے سے ووٹ لے کر بھی آئے گا۔ تو یہ چیئرمین صاحب مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، جیسے اب 14 اگست پر ایک پروگرام ہو رہا ہے، 23 مارچ کے حوالے سے کوئی پریڈ ہو رہی ہے، یا جیسے بھی اس طرح مختلف صوبائی حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسی تقریب ہو، تو اس میں یہ اپنی تحصیل کی جو ہے وہ نمائندگی کرے گا۔ اور لیکن ایک چیز ہے، ان تمام اختیارات کو اس نے بہت سوچ سمجھ کر، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈر اور خوف کی فضا میں نہیں، لیکن سوچ سمجھ کر جو ہے اسے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہوں گے، کیونکہ اگر اس کے ایسے فیصلوں کے نتیجے میں جو قانون سے متصادم ہوں یا ضابطہ کے خلاف ہوں، اگر اس کے نتیجے میں تحصیل کو کچھ مالی طور سے یا کچھ نقصان پہنچتا ہے تو اس کا یہ ذاتی طور سے ذمہ دار بھی ہوگا۔ اچھا، جو اب بہت ایک اور اہم ٹیئر ہے اور جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ بھی لیں گے انتخابات کے لیے، اس کے لیے گرم جوشی بھی بہت پائی جاتی ہے دیہاتوں میں اور محلوں میں، تو اس کا جو چیئرمین ہوگا، جس طرح ہم نے پہلے بتا دیے کہ جو جنرل کونسلرز میں جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ چیئرمین بنے گا، تو اس کی اب ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح تحصیل میں تحصیل چیئرمین وہ ایک قائدانہ صلاحیت جو ہے وہ ادا کرتے، اسی طرح محلے کی سطح پر اور ولیج کونسل کی سطح پر یہ کام ولیج یا محلہ چیئرمین کا ہے کہ وہ بجٹ کی تیاری اور اپنی ولیج کونسل کی ترقی کے لیے جو ہے ایک قائدانہ کردار جو ہے وہ ادا کرے اس میں۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ بھی کام ہے کہ جو وہاں پر جو بھی ضروری کام کرنے کے ہوں اس کے لیے وہ بجٹ جو ہے وہ فراہم کرے اور بجٹ تجاویز جو ہے وہ پیش کرے۔ پھر ایک بہت اہم چیز جو تنازعات کا حل ہے، دیکھیں ہمارے عدالتوں پر بہت بڑا بوجھ ہے، اور پھر یہ ہے کہ بدقسمتی سے عدالتوں میں جو ہمارے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، جو آپس میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ سالوں تک چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حل نہیں ہو پاتے، اس کے نتیجے میں پھر دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ اس نظام میں یہ رکھا گیا ہے کہ ایک جو ولیج کونسل ہے، محلہ کونسل ہے، وہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں مصالحتی کمیٹی، یا انگریزی میں اس کو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ایک کمیٹی بنے گی، تو اس کے جو ارکان کونسل منتخب کرے گی، ان کی صدارت یہ اس چیئرمین کا کام ہوگا کہ وہ اس کی صدارت کرے۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے معاشرے میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے جو بہت اہم بات ہے کہ یہ پورا سٹرکچر تو ہم نے بنا لیا مقامی حکومتوں کا، لیکن جب تک ان کو وسائل فراہم نہیں ہوں گے تو یہ تو نہیں چل سکتے۔ تو جس طرح مرکز میں وفاقی حکومت کے تحت جو نیشنل فائنانس کمیشن کام کرتا ہے، جسے NFC کہتے ہیں، وہ باقاعدہ اپنا ایوارڈ جاری کرتا ہے، اس طرح صوبوں میں یہاں پر پروونشل فائنانس کمیشن کی تشکیل کی گئی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت، جس کو وہ باقاعدہ ایوارڈ جاری کرتا ہے، جس کو PFC ایوارڈ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی تشکیل اس طرح ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں اس کمیشن کے، اس میں وزیر بلدیات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اس میں جو کیا کہتے ہیں، اس میں سیکٹری ہیں، سیکٹری بلدیات ہو گیا، سیکٹری قانون ہو گیا، سیکٹری خزانہ ہو گیا،
اس کے علاوہ جو ہے اس میں پلاننگ کا ایک سیکٹری، یہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 جو ہے منتخب جو ہمارے تحصیل لوکل گورنمنٹس کے چیئرمین ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک تو ضلع ٹیکس سب کو پتہ ہے، ضلع ٹیکس اور چنگی یا جس کو آکٹرائے ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دیگر گرانٹس جو ہیں جو مختلف سطحوں کی لوکل گورنمنٹس کو جو جانی ہوتی ہیں، تحصیل گورنمنٹس کو یا ولیج کونسلوں، محلہ کونسلوں کو، اس کے یہ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز جو ماضی کے جتنے بھی لوکل گورنمنٹس ایکٹس ہیں، ان سے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 2013 میں بھی یہ شک شامل تھی، اور 2019 کے جو امینڈڈ ایکٹ ہے اس میں بھی ہے، جو دوسروں سے اس ایکٹ کو ممتاز کرتی ہے۔ اس میں یہ کہ کم از کم جو 30% جو صوبائی جو ڈیولپمنٹ پلان ہے یا بجٹ ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، اس کا 30% لازمی طور سے جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی گارنٹی ہے جو اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں فراہم کی گئی ہے۔ اچھا، دوسرا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نئے نظام میں عدم اعتماد، تو عدم اعتماد جو ہے یہ ناظم پہ اس نظام میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک چیز جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے کہ اکثر جو ہے جو ہمارا تجربہ ہے ماضی کا، کونسلر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے، ہم تو ایک ایس ایچ او کو بھی، ایک سپاہی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہ کام اس کا ہے ہی نہیں۔ کونسلر جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات بھی ہیں، اس کا کام لوگوں کو مشورے بھی دینا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہ اس نظام کو سمجھ جائے تو میرے خیال میں ایک خاتون کونسلر ہو، مرد جنرل کونسلر ہو، خاتون جنرل کونسلر ہو، ہمارے نان مسلم جو کونسلر ہیں وہ ہوں، مزدور کسان ہوں۔ اب میں اس کی آپ کو سیدھی سی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ ایک میری آپ سب سے گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے ادھر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جو ٹریننگز میں شرکت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ منتخب ہو جائیں، کچھ منتخب نہ ہو، لیکن بہرحال دوسرے ساتھیوں کو بھی وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ ایک سب سے پہلے جا کر دیکھ لے کہ اس کا ووٹ درج ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اکثر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، آخر میں جاتا ہے تو پھر لوگ بھی ہنستے ہیں کہ یار اپنا ووٹ آپ کا درج نہیں ہو رہا، الیکشن لڑنے کے لیے آگے ہو۔ تو ایک تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری ایک بات جو ہے، جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے، اب ٹھیک ہے وہ مسئلہ آپ کی، میں ولیج کونسل کی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آتا ہے، وہ مسئلہ آپ کی تحصیل کونسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا، یا صوبائی حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ مرکزی حکومت، فیڈرل وفاقی حکومت کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ وہ مسئلہ لے کر آ گیا تو آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں کہنا کہ یار یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسفارمر خراب ہے یہ تو میرا مسئلہ نہیں، آپ اسے بٹھائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو راستہ دکھانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خود بھی ایک فورم تو موجود ہے، آپ کے مسئلہ ولیج کونسل کا ہوا، فرض کیا آپ وہ جو سائل ہے، تو آپ ولیج کونسل کا اگر اجلاس ہو رہا تو آپ جا کر اس میں وہ مسئلہ پیش کر دیں۔ اجلاس نہ بھی ہو رہا تو آپ جو چیئرمین ہے اس کے پاس چلے جائیں، سیکرٹری کے پاس چلے جائیں اور اس کا وہ مسئلہ حل کرا دیں۔ یہاں پر تو آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اس سائل کا مسئلہ تحصیل کونسل کا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو میرے کونسل کا مسئلہ نہیں۔ آپ اگر تحصیل کونسل کے ممبر ہیں، تو آپ اگر ولیج کونسل کے ممبر ہیں تو آپ کا جو چیئرمین ہے وہ تو تحصیل کونسل کا ممبر ہے، تو آپ وہ اپنے چیئرمین کو وہ مسئلہ بتا دیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے تحصیل کونسل میں۔ تو اگر تحصیل کونسل کا اجلاس ہو رہا اور اجلاس میں پیش کرنے کی ضرورت ہو اس مسئلے کو، تو وہ جا کر تحصیل کونسل کے اجلاس میں پیش کر دے گا، اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ براہ راست چیئرمین سے جا کر بات کر لے گا۔ اگر وہ تحصیل کونسل کا بھی مطلب مسئلہ نہ ہو تو وہ چیئرمین جو تحصیل کونسل کا چیئرمین ہے
وہ تو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے، تو اگر ضلعی انتظامیہ کا مسئلہ ہو تو وہ ضلعی انتظامیہ سے وہ مسئلہ ٹیک اپ کر لے گا. پھر اس طرح ضلعی انتظامیہ جو ہے آپ کا مسئلہ صوبائی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتی ہے. اسی طرح پھر مرکزی حکومت سے بھی یہ آپ کا جو ہے وہ چل سکتا ہے. آج کل دیکھیں آپ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے. ایک سائل آپ کے پاس آگے کہ ہمارے محلے کا ٹرانسفارمر خراب ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے پاس نہ اس کے لیے فنڈ ہے، نہ یہ آپ کے ولیج کونسل کا کام ہے، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ بل کے پیچھے جو ہے وہ کمپلینٹ سیل کا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو آپ اسے کہ کوئی بات نہیں، آپ وہ کمپلینٹ سیل کا نمبر ملائیں اور ان کو بتائیں اور یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اس طرح اگر سوئی گیس کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی جگہ جگہ پر وہ لکھا ہوا ہے، آپ وہ رہنمائی اس کو فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیچے آپ کونسلر جو ہیں، یہ جو بنیادی جو عام لوگوں کی رسائی ہے وہ اس کونسلر تک ہے، اور اس کے ذریعے یہ پورا نظام جو ہے یہ اوپر تک چلتا ہے. تو اس عوام کے مسئلے اسی طرح حل ہوں گے جب یہ کونسلر سمجھ جائے گا. اس کو صرف یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے کچھ تھوڑا بہت فنڈ مل گیا میں نے گلی اور یہ بنا لی، یہ نہیں. اس نے لوگوں کو کونسلنگ کرنی ہے، اس نے لوگوں کو مشورہ دینا ہے، اس نے لوگوں کو راستے دکھانے ہیں، مسائل کس طرح حل کر رہے ہیں. تو تھوڑی پھر آپ کے پاس ایک کارڈ ہے، آپ ایک کونسلر ہیں، آپ کا ایک رائٹ ہے، آپ کسی بھی محکمے میں جا سکتے ہیں اس کا مسئلہ لے کر. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ولیج کونسل سے تعلق رکھتا ہو، لیکن آپ اس کی بات جو ہے ان کی پہنچا سکتے ہیں ہر جگہ پر. یہ مقامی حکومتوں کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ابھی جو اقوام متحدہ نے جو گولز متعین کیے ہوئے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے، SDGs اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی زیادہ کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے. تو پھر آپ کی جو لوکل کونسل ایسوسیشن جو بنی ہوئی ہے 2009 میں، یہ ہم نے کچھ ساتھیوں نے مل کر جو ہے وہ بنائی تھی. تو یہ بھی آپ کی ایک ٹریننگ اور نیٹ ورکنگ، بہت سے مسائل آپ اس فورم کو بھی استعمال کر کے جو ہے وہ حل کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوکل کونسل ایسوسیشن ہے وہ اس صوبے میں جو ہے وہ مقامی حکومتوں کی ترقی کے لیے، اس کو مضبوط اور ان کی آواز کو توانا بنانے کے لیے جو ہے وہ کام کرتی رہے گی، اور ہر حکومت کے ساتھ